السلام علیکم معزز ناظرین، ارطغرل غازی سیریل کے دیکھنے اور نہ دیکھنے کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں نے ہند و پاک کے مشہور دینی ادارے کے فتاوے پیش کر کے بتلا دیا تھا کہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ارطغرل ڈرامہ کے بارے میں علماء کرام کے تجزیے کیا ہے، یعنی کیا بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے مقابلے ارطغرل سیریل دیکھنا ہمارے لیے کسی حد تک بہتر اور جائز ہے؟ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اب رہا فلم کو اسلامی اغراض اور مفید مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا سوال، تو اس میں شک نہیں کہ بظاہر ایسے معاشرتی، اخلاقی، اصلاحی اور تاریخی فلم بنانے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی جو فواحش اور جنسی ہیجانات اور تعلیمی جرائم سے پاک ہوں اور جن کا اصل مقصد بھلائی کی تعلیم دینا ہو۔ لیکن غور سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اس میں دو بڑی قباحتیں ہیں جن کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اول یہ کہ کوئی ایسی معاشرتی فلم بنانا سخت مشکل ہے جس میں عورت کا سرے سے کوئی پارٹ نہ ہو۔ اب اگر عورت کا پارٹ رکھا جائے تو اس کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ اس میں عورت ہی ایکٹر ہو، دوسرے یہ کہ اس میں مرد کو عورت کا پارٹ دیا جائے۔ شرعاً ان میں سے کوئی بھی جائز نہیں ہے۔ دوم یہ کہ کوئی معاشرتی ڈرامہ بہرحال ایکٹنگ کے بغیر نہیں بن سکتا۔ ایکٹنگ میں ایک عظیم الشان اخلاقی خرابی یہ ہے کہ ایکٹر آئے دن مختلف سیرتوں اور کرداروں کا سوئنگ بھرتے بھرتے بالآخر اپنا انفرادی کیریکٹر بالکل نہیں تو بڑی حد تک کھو بیٹھتا ہے۔ اس طرح چاہیے کہ ہم فلمی ڈراموں کو معاشرے کی اصلاح اور اسلامی حقائق کی تعلیم و تبلیغ کے لیے کیوں نہ استعمال کریں۔ ہمیں بہرحال چند انسانوں کو اس بات کے لیے تیار کرنا پڑے گا کہ وہ ایکٹر بن کر اپنا انفرادی کیریکٹر کھو دیں، یعنی دوسرے الفاظ میں اپنی شخصیت کی قربانی دیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ معاشرے کی بھلائی کے لیے یا کسی دوسرے مقصد کے لیے، خواہ وہ کتنا ہی پاکیزہ اور بلند مقصد ہو، کسی انسان سے شخصیت کی قربانی کا مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جان، مال، عیش، آرام، ہر چیز تو قربان کی جا سکتی ہے اور مقاصد عالیہ کے لیے کی جانی چاہیے، مگر یہ وہ قربانی ہے جس کا مطالبہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی نہیں کیا ہے، خجا کہ کسی اور ان کے لیے اس کا مطالبہ کیا جا سکے۔ ان وجوہ سے میرے نزدیک سنیما کی طاقت کو فلمی ڈراموں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ نوٹ: بعد ازاں یہ سلسلہ اس حد تک دراز ہوتا ہے کہ مقدس شخصیات کی کردار سازی شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب میں یہی سلسلہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کردار سازی سے شروع ہوا اور ہمارے یہاں معاملہ صحابہ تک پہنچ چکا ہے۔ بلکہ بعض ایرانی ڈراموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار نگاری بھی کی گئی ہے جو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ بحوالہ ترجمان القرآن، اگست 1952 عیسوی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے تجزیہ کا خلاصہ۔ بعض لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے جواز نقل کرتے ہیں جبکہ حلال و حرام کا منصب آپ ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کی گفتگو احقر نے بھی سنی جو انگریزی میں تھی، جس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔ ان کی گفتگو میں کہیں بھی حلال ہونے کی طرف اشارہ تک نہیں ہے، البتہ دو حرام میں سے ایک حرام کو اختیار کرنے کی گفتگو ہے، مگر حلال و حرام میں حلال کو اختیار کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ خلاصہ ملاحظہ: ڈاکٹر صاحب سے جب پوچھا گیا تو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمام ڈرامے ہی حرام ہیں، کچھ کم حرام ہے، کچھ ڈرامے یا فلموں کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے اور کچھ کو دیکھنا گناہ صغیرہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ارطغرل کا موازنہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ان فلموں سے کیا ہے جن میں بوس و کنار، عشق، رومانس کے سین اور قابل اعتراض سین ہوتے ہیں، اور ارطغرل اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ موویز میں فرق پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی تجزیہ کیا کہ ایک فلم میں ایک خاتون نے منی اسکرٹ یا مختصر لباس پہن رکھا ہے اور ارطغرل میں خاتون نے اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق جہاں تک ارطغرل کا معاملہ ہے، میں نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا اور مجھے زیادہ پتہ نہیں،
لیکن میں نے جو رپورٹس دیکھی ہیں، جو مجھے پتا چلا ہے، اس کے مطابق یہ دنیا کا سب سے بہترین سیریل ہے۔ اس نے ہالی ووڈ کو ٹکر دی ہے اور یہ بہت سی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے۔ اس میں خواتین بغیر پردے کے ہیں، حجاب میں نہیں۔ میوزک کا ہونا حرام ہے، لیکن یہ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ مووی کی طرح نہیں ہے جس میں بوس و کنار، گلے لگانے یا پیار کرنے کی سین ہوتے ہیں۔ کوئی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اسے دیکھنا جائز ہے۔ ویسے تو سب موویز اور ڈرامے دیکھنا حرام ہیں، لیکن اگر دیکھنا ہی ہے تو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں دیکھنے سے بہتر ہے کہ ارطغرل جیسے ڈرامے دیکھ لیے جائیں۔ اور ایک بہترین پیغام دے رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق ایک فلم میں ایک خاتون نے منی اسکرٹ یا مختصر لباس پہن رکھا ہے اور دوسری طرف ارطغرل میں خاتون نے اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپ کر رکھا ہے۔ ڈرامے فلمیں دیکھنا حرام ہے اور ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، لیکن اگر آپ نے ہالی ووڈ یا بالی ووڈ موویز دیکھنی ہیں تو ارطغرل جیسی سیریلز دیکھنا اس سے بہتر ہے۔ بائی ویب ڈسک، پیر 18 مئی 2020۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی رائے۔ بعض حضرات مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے جواز کا قول نقل کرتے ہیں، مگر احقر نے بھی آپ کی گفتگو مختلف موقعوں کی سنی ہے، کہیں بھی جائز ہونے کی صراحت نہیں۔ ان گفتگو کے چند جملے بعین ہی نقل کیے جاتے ہیں، غور فرمائیں۔ مگر جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ایک ماحول دکھایا جاتا ہے اس میں تاریخ اور ہسٹری زیادہ اچھی طریقے سے بیٹھتی ہے، تو طیب اردگان نے ڈرامہ بنایا نا۔ ارطغرل بڑا مشہور ڈرامہ چل رہا ہے، بہت دنیا دیکھ رہی ہے۔ میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا، لیکن جو لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں پہلے سے بے حیائی کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم کم از کم ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یار انڈین فلمیں دیکھنے سے بہتر ہے۔ یہ جو آج کل وہ ڈرامے جو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جب تم نے دیکھنا ہی ہے تو کم از کم درجے پر آ جاؤ نا، اس کو دیکھ لو، تو اس سے تو پھر بھی بہتر ہے۔ کم از کم تمہیں ہسٹری تو پتہ چلے گی، یہ تو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی۔ میں عام لوگوں کو ڈرامہ دیکھنا مشورہ نہیں دیتا، اس میں عورتیں بھی ہیں اور کچھ کہا جاتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا وہ ڈرامہ، بے حیائی کے مناظر بھی ہیں، لیکن میں ان لوگوں کو جو غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں ان سے کہتا ہوں یار کچھ دیکھنا ہی ہے تو پھر ادھر دیکھ لو۔ جو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہ دیکھیں، وہ اس کے بعد پھر آگے بھی جائیں گے، ان کو شوق پیدا ہوگا کہ فلمیں بھی دیکھیں، اس سے کم از کم تعمیری سوچ تو پیدا ہوگی۔ الی آخری۔ یوٹیوب پر کلپ موجود ہے۔ دوسری کلپ بھی موجود ہے جس میں کہیں بھی جائز نہیں فرمایا، بلکہ صراحت کی ہے کہ میں بھی اس کو جائز نہیں کہتا۔ بڑے بڑے ادارے، اسکالر بھی اسے حرام کہا ہے، اور حرام اس کے غلط اثرات کی وجہ سے نہیں بلکہ ان شرائط پر نہ ہونے کی وجہ سے جو شریعت میں ضروری ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی گفتگو ایک مریض کو بطور علاج کی تھی جو بھنگ اور شراب کا عادی، اسے سگریٹ اور تمباکو پر لانا تھا، اور یہ بھی بطور مشورہ تھا، نہ کہ بطور فتویٰ۔ جو لوگ آپ کے حوالے سے جواز نقل کرتے ہیں جھوٹ اور نفس کے لیے بہانے بازی تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کی رائے۔ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی طرف منسوب ایک تحریر چل رہی ہے۔ پہلے وہ تحریر نقل کر دیتے ہیں، پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سوال: عرض یہ ہے کہ آج کل ایک سیریل ارطغرل غازی کے نام سے بہت مشہور ہو چکا ہے، جس میں خلافت عثمانیہ کی بنیاد اور اس دور کے حالات دکھائے جا رہے ہیں، اس کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ عام فلموں اور ڈراموں کے بجائے اسے دیکھنا کیسا ہے؟ جواب: کسی سیریل یا ویڈیو وغیرہ سے متعلق فیصلہ اس کے موضوع اور مواد پر منحصر ہے۔ اسلامی معاشرت، اسلامی تاریخ، اسلامی واقعات، اسلامی تہذیب و تمدن اور دیگر موضوعات پر بنائے جانے والی دستاویزی فلمیں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔
ایسے ہی وہ پروجیکٹ جن سے اسلامی تاریخ کا علم ہوتا ہو، مسلمانوں کی روشن تاریخ کے تابناک پہلو دنیا کے سامنے آتے ہوں، اسلامی ثقافت زندہ ہوتی ہوں، ایسے پروجیکٹ ضرور بنانے چاہیے، لیکن ان کو بنانے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شریعت کی حدود کو پامال نہ کیا جائے۔ مثلا خواتین کا بے پردہ سامنے آنا اور عشق و محبت کے غیر اخلاقی مناظر ہونا۔ اسی طرح ان ڈراموں میں موسیقی بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ جنگوں کے دوران جو بغل بڑے بڑے ڈرم یا ان جیسے آلات استعمال ہوتے تھے وہ موسیقی میں نہیں آتے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ کفار کی بنائی گئی فلموں اور ڈراموں کا اسلامی تاریخ پر بنائے گئے ڈراموں سے کوئی تقابل ہی نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے اخلاق، عقائد، تہذیب و ثقافت کو تباہ کرنے اور تاریخ کو مسخ کرنے میں کفار کی بنائی ہوئی فلموں اور ڈراموں کا بہت بڑا کردار ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء علیہ السلام پر فلم یا ڈرامے بنانا اور ان حضرات کو ڈراموں میں دکھانا کفر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر فلمیں بنانا فسق اور سخت گناہ ہے۔ ان سے بعد کے لوگوں سے متعلق شرعی حدود میں رہتے ہوئے ایسے پروجیکٹ بنانے چاہیے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہم نوجوان نسل کو اپنے ہیروز سے متعارف نہیں کروائیں گے تو وہ غلط ڈرامے اور فلمیں دیکھیں گے۔ ہمارے ہیروز پر مغرب فلمیں بناتا ہے اور ان کو غلط رنگ سے دے کر پیش کرتا ہے، جس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور دل میں ان لوگوں کی عظمت نہیں آتی۔ مسلمان حکومتوں اور میڈیا ہاؤسز کو چاہیے کہ علماء کرام اور اہل علم حضرات کی نگرانی میں ایسے پروجیکٹ تیار کروائیں جن سے امت کی عظمت رفتہ کی صحیح تصویر سامنے آئے اور خصوصاً نوجوان نسل کے اخلاق و کردار کی تعمیر ہو سکے۔ تاریخی پہلو کے علاوہ مختلف معاشرتی اور اخلاقی موضوعات پر بھی اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنے والے ایسے پروجیکٹ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ محمد الیاس گھمن، بتاریخ 16 مئی 2020، مرکز اہل سنہ والجماعہ۔ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم ہم سب کے سرتاج ہیں، متکلم اسلام ہیں۔ اللہ نے احقاق و ابطال باطل کے لیے تاریخی کام آپ سے لے رہا ہے۔ افراد سازی کی محنت آپ کی امتیازی شان ہے۔ آپ اسلاف کی شان کا بہترین نمونہ ہیں۔ جامع الکمالات، تعلیم، تبلیغ اور تزکیہ، ہر میدان کے شہسوار سے اعتدال ہی کی امید کی جائے گی۔ یہاں آپ کی طرف منسوب تحریر سے متعلق جو غلط فہمی لی جا رہی ہے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ نمبر 1، یہ تحریر ارطغرل ڈرامے کے جواز کا فتویٰ نہیں ہے، کیونکہ پوری تحریر میں فتویٰ کی زبان استعمال نہیں کی گئی۔ فتویٰ کی زبان سے اہل فتاوی بخوبی واقف ہیں۔ نمبر 2، فیصلہ صرف مواد پر منحصر نہیں رہتا بلکہ سیریل اور ڈرامے کے تمام اجزاء ترکیبی پر منحصر ہوتا ہے۔ مواد بھی ڈرامہ کا ایک رکن اعظم ہے، ورنہ ہالی ووڈ کے اچھے مواد والی فلمیں بھی جائز ہو جائیں گی۔ نمبر 3، دستاویزی فلمیں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ارطغرل ڈرامہ دستاویزی فلم نہیں ہے، اس میں جھوٹ وغیرہ کا اچھی خاصی آمیزش ہے۔ نمبر 4، ان کے بنانے میں شرعی حدود کو پامال نہ کیا جائے۔ اس ڈرامے میں خواتین کا بے پردہ ہونا بھی ہے، عشق و محبت کے مناظر بھی ہیں، موسیقی بھی ہے۔ شرعی حدود کی پامالی کے باوجود کیوں کر دیکھنا جائز ہے۔ نمبر 5، آپ کی تحریر سے کہیں بھی مطلق جواز کی بات ثابت نہیں ہوتی۔ آپ کی آگے کی گفتگو فلم سازی کے شرعی طریقہ کی رہنمائی سے متعلق، مگر جب ابتداءً شرعی حدود کا لحاظ رکھ کر فلم بنائی بھی جائے تو چلتے چلتے ہندوستانی فلموں کا جو حال ہوا ہے وہی حال ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ نفس ایک جگہ رکنے والا نہیں ہے۔ نمبر 6، میڈیا کو اس کی زبان میں جواب دینے کے لیے جواز کا فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاسی حکمران اپنی نگرانی میں ڈرامے بنا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، تعمیری ذہن بن رہا ہے، زہر تریاق کا کام کر رہا ہے۔ زہر کو تریاق نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 7، آپ کی تحریر سے جواز کا پہلو نکال کر تحریر کو آڈیو کی شکل میں پڑھ کر سنا دینا
اور جواز اور عدم جواز کا فیصلہ سامعین پر چھوڑ دینا علمی خیانت ہے۔ اگر سامعین کی رہبری ہی مقصود ہو تو دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کراچی وغیرہ کا فتویٰ بھی پڑھ کر سنائیں، پھر عوام کو فیصلہ کرنے میں سہولت ہوگی۔ نمبر 8، بالفرض اگر ارطغرل ڈرامے سے متعلق آپ کا جواز کا رجحان مان بھی لیا جائے تو کیا دارالعلوم دیوبند، شاہی مراد آباد، دارالعلوم کراچی وغیرہ کے فتاویٰ کے مقابلے میں ترجیح دی جائے گی؟ آج تک تمام مسائل میں کدھر رجوع کیا جاتا رہا ہے؟ اپنے من کی بات آئی تو دارالعلوم کا فتویٰ بھی بے حیثیت ہو جائے گا۔ ماخوذ ارطغرل سیریل حقائق و غلط فہمیاں، صفحہ نمبر 79 تا 87، از مفتی احمد اللہ نثار قاسمی۔ ناظرین کرام، ارطغرل ڈرامے کے جواز اور عدم جواز پر مدارس اسلامیہ کے فتاوے کو پچھلی ویڈیو میں بتلایا تھا۔ اس ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ ضرور جا کر دیکھ لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئی جانکاری کے ساتھ۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔